ناول بیسٹ کی بیوٹی، رائٹر تمیم، قسط نمبر 42۔ میں اس بار ان دونوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا، قدرت کاظمی نے باز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی میرے ساتھ بھی ایسا کرے گا۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکریہ باز۔ قدرت کاظمی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت جہاں زندہ ہے، اب اسے مارنا اس کی سب سے پہلی ترجیح تھی، لیکن اس سے پہلے مطیبہ جمال کو مارنا ضروری تھا، کیونکہ وہ اس کے قتل کی چشمدیدہ گواہ تھی۔ اگر اس نے پولیس یا پھر میڈیا کے سامنے اپنا منہ کھولا تو پھر وہ تو گیا کام سے۔ اس کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانیاں سر اٹھا رہی تھی۔ ایک پریشانی سے نپٹا تو دوسری سامنے کھڑی ہو جاتی۔ قدرت نے پریشانی سے اپنا سر تھام لیا۔ بران ہسپتال سے ذرا دور گاڑی میں بیٹھا مطیبہ کے روم پر نظر رکھ رہا تھا۔ وہ آنے والے ہر ڈاکٹر اور نرس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ابھی تک ایسی کوئی پریشانی والی بات سامنے نہیں آئی تھی جس پر وہ مطمئن ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کے لیے پریشانی ہی تھی جب تک کہ مطیبہ ٹھیک ہو کر گھر واپس نہیں جاتی۔ مطیبہ اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی فارس نے جا کر شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مطیبہ واپس کر دی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ فارس نے حداد صاحب کو کال کر کے مطیبہ کے ہوش میں آنے کی خبر دی تھی، جس پر ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان سب کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس وقت وہ سب مطیبہ کے پاس موجود تھے۔ مطیبہ مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اس کی فیملی تھی، جو اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ثمامہ اس کے پاس ہی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور مطیبہ اسے پیار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو بیٹا، ورنہ ہم تو بہت ڈر گئے۔ فاطمہ پیار سے مطیبہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بچوں کو دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے۔ فاطمہ نے دعا دی۔ آمین۔ ان سب نے یک زبان آمین کہا۔ مطیبہ فارس اور پھر حداد صاحب اور انس کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ آدمی کون تھا پاپا؟ کیا کچھ پتا چلا؟ نہیں بیٹا، ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا، لیکن پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ جلد بدیر وہ اس حملہ آور کو ڈھونڈ لے گی۔ تم پریشان نہ ہو، اب وہ کبھی بھی تمہارے آس پاس نہیں بھٹکے گا۔ تم مطمئن رہو بیٹا۔ حداد صاحب مطیبہ کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولے۔ جی پاپا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب گھر کو روانہ ہوئے۔ اب بس مطیبہ اور فارس ہی تھے۔ فارس مطیبہ کا ہاتھ پکڑے اسے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا نا؟ وہ محبت سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ مطیبہ اس کی یہ فکر مندی دیکھ کر مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ کیسے پریشان نہ ہو؟ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا ڈر گیا تھا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا، تمہارا خون میرے ہاتھوں پر لگا تھا۔ فارس اپنے دونوں ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں کچھ بھی ہو جاتا تو قسم سے میں جی نہیں پاتا، اور شاید میں بھی مر جاتا۔ کیا تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو فارس حداد؟ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تم میری رگ رگ میں بسی ہو، تم ہی میری زندگی اور میرے جینے کی وجہ ہو مطیبہ جمال۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ مطیبہ کی آنکھیں نم ہو گئی فارس کی یہ بات سن کر۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں فارس، میں بھی مر جاتی اگر اس وقت تمہیں کچھ ہو جاتا۔ وہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، اور جواب میں فارس بھی اسے سینے سے لگاتا اس کا سر ہلکے ہلکے سے تھپکنے لگا۔ سکول کی چھٹی ہو چکی تھی۔ حسب معمول عشوہ رئیس آج ایک بار پھر سے اپنے باڈی گارڈ کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی، اور اب وہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ عشوہ اپنی فیورٹ آئس کریم شاپ سے آئس کریم کون لے کر باہر نکل آئی۔ اب وہ آئس کریم کھاتی اٹکیاں کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس وین سے 3-4 آدمی باہر نکلے اور عشوہ کی طرف بڑھنے لگے۔ عشوہ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم گر کر سڑک پر پگھلنے لگی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے کو ہونے لگی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی اچھے انسان نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ان 4 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور گھسیٹ کر وین کی طرف لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو!
اشوا خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن ان 4 ہٹے کٹے طاقتور آدمیوں کے سامنے وہ 10 سالہ معصوم بچی کیا کر سکتی تھی؟ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور خود کو چھڑانے کے لیے وہ ان چاروں پر مکوں سے حملہ بھی کر رہی تھی، لیکن ان چاروں آدمیوں نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ اس کوشش میں اشوا کا اسکول بیگ وہیں گر گیا تھا۔ وہ بہت شور مچا رہی تھی، جس پر وہ اسے بے ہوش کرتے وین میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور اشوا گھر واپس نہیں آئی تو اس نے فکر مندی ہو گئی کہ نہ جانے اشوا پھر کہاں چلی گئی۔ رئیس بھی یہاں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک اہم کام کے سلسلے میں پچھلے 2 دنوں سے ٹورنٹو میں موجود تھا۔ جب 2 سے 3 اور 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے اور اشوا گھر واپس نہ آئی تو آنے کو صحیح معنوں میں تشویش نے آ گھیرا۔ اس نے سب سے پہلے بخت جہاں کو ہی کال کی تھی۔ بخت، جو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھا کانوں میں ایئر فون لگائے فارس اور مطیبہ کی باتیں سن رہا تھا، اسی وقت اسے آنے کی کال آ گئی۔ نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال اٹھا لی تھی۔ جی آنے، کہیے، سب خیریت ہے نا؟ دوسری طرف آنی بہت پریشان تھی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹا۔ کیا ہوا ہے آنی؟ بیٹا، اشوا ابھی تک گھر نہیں آئی، میں بہت پریشان ہوں۔ سکول کال کی تھی، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو ٹائم پر ہی سکول سے نکل گئی تھی۔ میں نے اشوا کے باڈی گارڈ سے بھی رابطہ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ آج پھر سے انہیں چکمہ دے کر بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر اب بخت جہاں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آنی، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں۔ یقیناً وہ پھر سے روہیل کاظمی کے گھر چلی گئی ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اسے لے کر آؤں گا۔ ہاں بیٹا، اسے لے آنا۔ رئیس اسے مجھے امانت دے گیا تھا، اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا جواب دوں گی اسے؟ آنی رو پڑی۔ آنی پلیز مت روئیں، انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، میں اسے لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر اس کی کچھ خبر ملے تو مجھے کال کر کے بتا دینا۔ جی آنی۔ بخت جہاں بھی اب پریشان ہو گیا تھا۔ آنی کو تو اس نے تسلی دے دی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اشوا کے باڈی گارڈ کو کال کی تھی اور اسے کہا کہ وہ اشوا کی لوکیشن چیک کرے کہ وہ کہاں ہے اور جلدی سے اسے خبر دے۔ اس کے بعد اس نے روہیل کو کال کی تھی، کیا پتا کہ آج بھی وہ روہیل کے ساتھ اس کے گھر پر ہو۔ روہیل ابھی ابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلا تھا، تبھی اسے بخت جہاں کی کال آ گئی۔ بحران کالنگ دیکھ کر اس نے جھٹ سے موبائل اٹھا لیا۔ ہاں کہو بیجے، میں سن رہا ہوں، روہیل نے چہک کر کہا۔ کیا اشوا تمہارے پاس ہے؟ کیا اشوا؟ ہاں۔ نہیں تو، وہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن کیوں؟ یار وہ سکول سے کہیں لاپتہ ہو گئی ہے اور کہیں بھی نہیں مل رہی۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ سوچا کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ نہ ہو، تمہارے علاوہ تو اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس نہیں آئی تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ یہ سنتے ہی کہ اشوا لاپتہ ہو گئی ہے، روہیل کاظمی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ میں تمہارے پاس آتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ اوکے۔ بحران نے اسے جگہ کی لوکیشن سینڈ کی۔ روہیل نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے، موبائل جیب میں ڈالا، سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سچ تو یہی تھا کہ اشوا کی گمشدگی کا سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس معصوم بچی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا بحران کی بتائی ہوئی مطلوبہ جگہ پر پہنچا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا سیدھا بحران کے پاس آیا، جہاں پر بحران کے ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی تھے جو اشوا کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اشوا کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا اشوا ملی؟ بحران نے گہری سانس کھینچی۔ نہیں۔ بحران نے ہاتھ میں پکڑا اشوا کا بیگ دکھاتے ہوئے کہا، یہ بیگ اشوا کا ہے اور اس بیگ میں اشوا کی گھڑی بھی موجود ہے جس پر ٹریکر فٹ تھا۔ ہم لوکیشن چیک کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ اشوا کا بیگ تو یہاں موجود ہے لیکن اشوا نہیں۔ بحران سڑک پر پھیلی آئس کریم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ اشوا کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ کیا کڈنیپ؟ ہاں۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ کسی کی اس معصوم بچی کے ساتھ کیا دشمنی؟ دشمنی اس معصوم بچی سے نہیں ہے بلکہ اس کے باپ رئیس سے ہے۔ یقیناً وہ اشوا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ رئیس کو پکڑ سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا ایسا ہی کوئی پلان ہوگا۔ کون ہو سکتا ہے یہ آخر؟ روہیل اشوا کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا۔
بار بار دل میں یہی ایک خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب تک اشوا کا پتہ نہیں لگ جاتا تم اس کی کھوج میں لگے رہو، میں بھی اپنی کوشش کرتا ہوں اور اپنے ذرائع سے معلوم کرواتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں جلد مل جائے گی۔ روہیل نے پریشان کھڑے برہان جہانگیر کو تسلی دی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بہت پریشان تھا۔ برہان نے اشوا کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ انیک کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات سے صبح ہو گئی لیکن اشوا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ برہان اب سوچ رہا تھا کہ اگر آج رئیس واپس آیا تو وہ اسے کیا جواب دے گا کہ وہ اس کی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ دوسری طرف روہیل بھی اپنے تمام ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اشوا گئی کہاں، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ برہان اپنی گاڑی میں بیٹھا اس وقت رامز کے ساتھ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ ہاں رامز، کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا کہ اشوا کہاں گئی؟ نہیں باس، ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ میں نے آس پاس کے تمام CCTV کیمراز کی ریکارڈنگ چیک کروائی ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسا مشکوک نہیں پایا گیا جس سے ہمیں کوئی کلیو مل سکے۔ برہان نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ تو پھر آخر گئی کہاں اشوا؟ میں بہت پریشان ہوں رامز، ساری رات آنی روتی ہی رہی ہیں۔ اب اگر رئیس واپس آ گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ برہان اس وقت خود کو دنیا کا سب سے بے بس اور لاچار انسان محسوس کر رہا تھا۔ وہ ابھی رامز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ تبھی اس کے کان میں لگے ایئر فون سے کسی کی گفتگو سنائی دی، جس پر وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ ایک منٹ رامز، میں ذرا یہ سن لوں، تم سے بعد میں بات ہوتی ہے۔ اوکے باس، رامز نے کہا۔ یہ سن کر برہان نے کال کاٹ دی۔ کوئی مطیبہ کے روم میں داخل ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ کوئی ڈاکٹر یا پھر نرس؟ برہان کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا تھا۔ اس نے انجیکشن میں زہر بھرا اور پھر وہ زہریلی انجیکشن سوئی ہوئی مطیبہ کے بازو میں لگا دیا۔ برہان کی ساری حسیں بیدار ہو چکی تھی۔ انجیکشن لگانے کے بعد اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا اور فون کے دوسری طرف موجود اس شخص سے کہنے لگا، سر آپ کا کام ہو گیا ہے، میں نے وہ زہر انجیکشن کے ذریعے اس کے جسم میں داخل کر دیا ہے اور چند ہی سیکنڈز میں یہ زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اور یہ لڑکی اس زہر سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کہکا لگایا۔ یہ سنتے ہی برہان نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے فوراً سے پیشتر وہاں پہنچنا تھا اور مطیبہ کو بچانا تھا، وہ بھی چند سیکنڈز میں، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل سے بہت دور تھا اور آدھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے ہی وہ ہاسپٹل پہنچ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ مطیبہ کو کچھ ہو جائے اسے کچھ کرنا تھا۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیزی سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف فارس ہاسپٹل کے پاس والے میڈیکل سے دوائیاں خریدنے آیا تھا۔ کال بار بار آ رہی تھی۔ فارس نے نمبر دیکھا تو کوئی اننون نمبر تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اب وارڈ سے دوائیوں کے پیسے نکال رہا تھا۔ فون تھا کہ مسلسل بج رہا تھا۔ پلیز پک اپ دی کال، پلیز فارس، پلیز۔ برہان نے زور سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ فارس کو اس ڈیٹ بندے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ وہ دوائیوں کا شاپر وہیں رکھتے ہوئے موبائل کان سے لگا گیا۔ اس کا ارادہ آگے والے کو کھڑی کھڑی سنانے کا تھا، لیکن دوسری طرف کال اٹھاتے ہی برہان جھٹ سے بول پڑا۔ فارس، تم کہاں ہو اس وقت؟ آپ کون اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فارس نے چونک کر پوچھا تھا۔ فی الحال نام کو مارو گولی، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت ہو کہاں؟ کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟ فارس کو یکدم تشویش سی ہوئی تھی۔ تم اس وقت جہاں بھی ہو فوراً سے ہاسپٹل جاؤ، وہاں مطیبہ کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا ہے۔ کیا مطیبہ؟ یہ سنتے ہی فارس فوراً سے وہاں سے بھاگا۔ دوائیوں کا شاپر وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑ رہا تھا۔ وہ مطیبہ کو نہیں کھو سکتا تھا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ایک انجانا سا خوف اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنا کام کر چکا تھا اور اب وہ روم سے نکلتا اپنا اوور آل کوٹ اتار کر وہیں ڈسٹ بن میں پھینکتا باہر کو نکلا تھا۔ اسی وقت ہی ہامتا ہوا فارس وہاں داخل ہوا تھا اور وہ آدمی اس کے پاس سے ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ فارس جو ہی روم میں داخل ہوا تھا، سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مطیبہ کا پورا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور اس کے منہ سے سفید جاگ نکلنے لگی تھی۔ یہ دیکھتے ہی فارس نے چیخ ماری۔ وہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ ڈاکٹر، میری وائف کو دیکھیے، اسے کیا ہو گیا ہے، پلیز ہری اپ۔
ڈاکٹر اور نرس جلدی سے روم کی طرف بھاگے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انہیں سمجھنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی تھی۔ او نو، لگتا ہے کہ انہیں زہریلا انجیکشن دیا گیا ہے۔ ہمیں فوراً سے اس کا علاج کرنا ہوگا ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آپ پلیز باہر جائیں، ڈاکٹر نے فارس سے کہا۔ ڈاکٹر پلیز میری وائف کو بچا لیں، پلیز، فارس ڈاکٹر کی منت کرتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز باہر جائیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ اگر ہم نے تھوڑی سی دیر اور کر دی تو ہم اسے بچا نہیں پائیں گے۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہو رہی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں ان کا علاج کرنے دیں، ڈاکٹر نے فارس کو سمجھایا تھا۔ جس پر فارس روم سے باہر نکل آیا، وہ دیوار سے رکھتا ہوا نیچے گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یا الہی، یہ کیسا امتحان ہے! مطیبہ کو کھونے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ شیشے کے اس پار مطیبہ جمال اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب دعائیں ہی اسے بچا سکتی ہیں۔ بران ہاسپٹل پہنچا تھا لیکن سامنے فارس کو یوں ٹوٹا بکھرا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے بہت دیر کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، ضبط سے اس نے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ فوراً سے ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا۔ حداد صاحب، فاطمہ، انس اور حدیقہ یہ خبر سنتے ہی فوراً سے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ فارس ٹوٹ سا گیا تھا، اس کی حالت قابل رحم تھی۔ فاطمہ نے اسے سینے سے لگایا تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ ماما، میری مطیبہ کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ پلیز اب دعا کریں کہ میری مطیبہ کو کچھ بھی نہ ہو ورنہ میں بھی مر جاؤں گا۔ پلیز موم، اب دعا کریں نا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ پلیز موم، میری مطیبہ کے لیے دعا کریں پلیز۔ فارس اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر باقی سب کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اپنے پیارے بیٹے کو یوں تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی رو دی تھی۔ یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ حداد صاحب نے ہاسپٹل انتظامیہ اور پولیس سے رابطہ کیا تھا کہ آخر وہ شخص تھا کون، کس نے اس کی بہو کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ نے معافی مانگی تھی لیکن حداد صاحب انہیں یوں چھوڑنے والے نہیں تھے۔ پولیس نے ہاسپٹل میں لگے پورے کیمراز کی ریکارڈنگ چیک کروائے تھے اور بالآخر اس قاتل کو ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ وہ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح وہ ڈاکٹر بن کر مطیبہ کے روم میں گیا اور پھر اسے انجیکشن دے کر وہ باہر نکلا تھا۔ پولیس نے حداد صاحب کو یقین دلایا کہ وہ اس قاتل کو پکڑ کر اس کے کیے کی سزا دے گی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعائیں سن لی اور مطیبہ کے موت کے منہ سے واپس آ گئی۔ فارس کا سر فوراً سے سجدے میں گرا تھا۔ یہ دوسری بار تھا کہ مطیبہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ہونٹوں سے لگائے روتا رہا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ جب مطیبہ مر رہی تھی وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی لیکن اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ حداد صاحب بہت غصے میں تھے۔ وہ پریشان تھے کہ آخر کون ہے وہ شخص جو اس کی بہو کو جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اب انہیں سچ میں مطیبہ کے لیے پریشانی ہو رہی تھی۔ انہوں نے مطیبہ کی سیفٹی کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ مطیبہ کے روم کے باہر ہر آنے جانے والے کی کڑی اور سخت نگرانی کی جا رہی تھی۔ پولیس نے بالآخر اس قاتل کو ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اس وقت وہ پولیس کی حراست میں تھا۔ 3 دن تک اس پر مسلسل تشدد ہوتا رہا اور اسے ریمانڈ ملتی رہی جس پر بالآخر اس نے اپنا منہ کھولا کہ وہ مطیبہ کو جان سے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہی حکم ملا تھا اور پولیس اسے پکڑ کر سیدھا ہاسپٹل لے آئی تھی تاکہ وہ ان سب کے سامنے اپنا اعتراف جرم قبول کرے۔ مطیبہ کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ اس وقت روم میں حداد صاحب، انس، حدیقہ، فارس، ڈی ایس پی، 2 اہلکار جو اس قاتل کو پکڑ کر وہاں لائے تھے تاکہ وہ ان سب کے سامنے اعتراف جرم قبول کرے۔ مطیبہ تکیوں کے سہارے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ اب بول، اب سب کے سامنے، جو کچھ وہاں تم کہہ رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس آدمی کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے مطیبہ اور حداد صاحب کے سامنے کیا۔ وہ آدمی جو شکل سے ہی بہت بھیانک معلوم ہوتا تھا، اس نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر آخر میں وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے انتہائی حقارت سے بولا، یہ پھر سے بچ گئی؟ ہاں، میں نے تو اسے جان سے مارنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن افسوس کہ تم پھر سے بچ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاں؟ فارس کے ساتھ باقی سب کو بھی اس آدمی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ فارس تو اسے مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن حداد صاحب اور انس نے اسے روک لیا تھا۔ پاپا، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کیسی بکواس کر رہا ہے مطیبہ کے بارے میں؟
حداد صاحب نے فارس کو مطمئن کیا اور پھر وہ اس آدمی سے کہنے لگے، تم نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا؟ آخر تمہاری ہم سے کیا دشمنی تھی؟ یہ سن کر وہ ہنسا، اس کام کے لیے مجھے بہت سارے پیسے دیے گئے تھے، مجھے اس لڑکی کو جان سے مار ڈالنا تھا، بس 2 بار کوشش کی لیکن دونوں بار ہی یہ لڑکی بچ گئی۔ وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مطیبہ اسے خود کو یوں دیکھتے پا کر ڈر گئی تھی، اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے خوفزدہ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حدیقہ اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے تسلی دے رہی تھی۔ کس کے کہنے پر کیا ہے یہ سب تم نے؟ جواب دو۔ ڈی ایس پی اسے کالر سے پکڑ کر زور سے چلائے، جس پر وہ آدمی ہنسا۔ تو تم لوگ یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھے یہ سب کرنے کے لیے کس نے کہا؟ ہاں تو بتا کیوں نہیں رہے؟ ڈی ایس پی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے ایک زوردار کا مکہ اس کے گال پر جڑ دیا، جس پر وہ آدمی بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کس نے کہا بتاؤ؟ حداد صاحب نے اس بار پوچھا تھا، اور اس آدمی نے جس شخصیت کا نام لیا تھا وہ سب لوگ اپنی جگہ بت بن گئے تھے۔ مطیبہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سوہا کیسر نے کروایا ہے۔ سوہا کیسر؟ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ سب یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر سوہا کی مطیبہ سے کیا دشمنی؟ مطیبہ تو کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ سچ ہے۔ سوہا نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے تو اسے بتا دیا تھا کہ اب اس کی زندگی میں شاذر غفاری کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی وہ اس حد تک چلی جائے گی یہ مطیبہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آنسو خود بخود پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آخر سوہا نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ فارس اس آدمی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں، میں نے یہ سب سوہا کیسر نامی لڑکی کے کہنے پر کیا ہے۔ اس نے مجھے اس کام کے لیے بہت بڑی رقم دی تھی، مجھے بس اس لڑکی کو جان سے مار ڈالنا تھا۔ وہ مطیبہ کو دیکھتا کہہ رہا تھا، لیکن افسوس کہ دونوں بار ہی یہ لڑکی بچ گئی، لیکن اگلی بار میں اسے پکا جان سے مار ڈالوں گا۔ جس پر طیش میں آتا فارس اپنی مٹھیاں بھینچنے اسے مارنے کو لپکا تھا، لیکن بیچ میں ہی حداد صاحب اور انس نے اسے روک لیا تھا۔ چھوڑے پاپا، میں اسے مار ڈالوں گا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کرے؟ حداد صاحب غصے سے بپڑے ہوئے فارس کو قابو میں کرتے ہوئے ڈی ایس پی صاحب سے بولے، آپ پلیز اسے یہاں سے لے جائیں۔ اوکے سر۔ پولیس اس آدمی کو وہاں سے لے گئی تھی۔ حداد صاحب اور انس فارس کو وہاں سے لے گئے تھے۔ حدیقہ اور فاطمہ روتی ہوئی مطیبہ کو دلاسے اور تسلیاں دے رہی تھی۔ فاطمہ اسے خود سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو بیٹا، تمہارے پاپا کیسر بھائی کے پاس جا کر اس بارے میں بات کریں گے، تم خود کو پریشان مت کرو ورنہ تم مزید بیمار پڑ جاؤ گی۔ مطیبہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کے دل میں سوہا کیسر کے لیے نفرت بھر آئی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ؟ سوہا آج بہت خوش تھی۔ شاذر جب گھر میں داخل ہوا تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ سوہا کیسر کو یوں تیار دیکھ کر وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ آج اتنی تیار شیار سی ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ اسے پیچھے سے ہک کرتا ہوا بولا، جس پر سوہا کیسر کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس سے الگ ہوتی اس کے گلے میں اپنے دونوں باہیں ڈالتے ہوئے محبت سے کہنے لگی، ہاں آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، وہ کس خوشی میں؟ اور تم جا کہاں رہی ہو؟ میں اکیلی نہیں جا رہی، تم بھی میرے ساتھ چل رہے ہو۔ کہاں؟ شاذر نے نہ سمجھی سے آئیبرو جھکائے۔ سوہا مسکرا کر کہنے لگی، آج ہم ہاسپٹل چلیں گے مطیبہ کے پاس اس کی عیادت کرنے۔ واٹ؟ سچ میں؟ شاذر کو تو جھٹکا ہی لگا تھا یہ سن کر۔ دیکھا، تم بھی حیران ہو گئے نا، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بس ایسے ہی، تم نے صحیح کہا تھا، میں نے خواہ میں ہی اس بیچاری کے ساتھ بیٹ پال لیا تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھ رہی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہاسپٹل جا کر اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں بھی پوچھوں اور اس سے اپنے سابقہ رویے پر بھی معافی مانگوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے شاذر سے پوچھا جو نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا تھا۔ سوہا کے دوبارہ پکارنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہاں ہاں، صحیح سوچا ہے تم نے، مجھے بہت اچھا لگا۔ شاذر نے اس کی پیشانی چوم لی۔ سوہا کے پورے بدن میں سرشاری سی اتر گئی۔ تھینک یو سو مچ شاذر، تم بہت اچھے ہو۔ اچھی تو تم ہو میری سوہا، وہ یہ کہتا اسے خود سے لگا گیا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے سینے سے لگی رہی، پھر وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔
اوکے میڈم، جو حکم آپ کا، یہ کہتا شاذر واش روم میں جا گھسا۔ پیچھے سوہا کیسر کچھ سوچتی مسکرا دی۔ شاذر تیار ہوا تو وہ دونوں ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ راستے میں سوہا نے مطیبہ کے لیے پھولوں کا ایک خوبصورت بکے خریدا تھا۔ اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتا شاذر بار بار گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا جو بہت خوش تھی۔ اسے جو خوش دیکھ کر وہ بھی ہولے ہولے سے مسکرا دیتا۔ مطیبہ اس وقت روم میں اکیلی تھی جب سوہا اور شاذر غفاری وہاں آئے۔ سوہا پھولوں کا بکے لیے آہستگی سے چلتی ہوئی مطیبہ کے پاس آئی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس نے بکے آہستگی سے اس کے سرہانے رکھ دیا کہ کہیں اس کے آرام میں خلل نہ پڑے، لیکن پھر بھی وہ اٹھ گئی تھی۔ اس کی آواز پر مطیبہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ او آئی ایم سوری، میں نے تمہیں جگا دیا، سوہا شرمندگی سے بولی۔ سوہا کو اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر مطیبہ خوف سے یکدم چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تم مجھے مارنے آئی ہو نا؟ ماما، پاپا، حدیقہ بھابی، فارس، پلیز کوئی ہے؟ وہ خوفزدہ سی چلانے لگی۔ کیا کر رہی ہو مطیبہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سوہا اور شاذر غفاری اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے تھے۔ مطیبہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سوہا اس کے پاس آنے لگی تو مطیبہ ڈر کر پیچھے کو ہوتی بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ میں نے کہا نا دور رہو مجھ سے، چلی جاؤ یہاں سے، میں نے کہا جاؤ، مطیبہ چلائی۔ مطیبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے کیے کی معافی مانگوں اور تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو مطیبہ، سوہا شرمندگی سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کی معافی سنتی مطیبہ روتے ہوئے یکدم ہنسنے لگی۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ انہیں کوئی نفسیاتی مریضہ ہی لگ رہی تھی جو ہنسنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ کیسی معافی؟ ہاں، کیسی معافی؟ تم مجھے جان سے مارنا چاہتی ہو اور اب یہاں آ کر کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ تم کتنی دوگلی ہو سوہا کیسر۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں تمہارے شوہر کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی، لیکن پھر بھی تم نے نفرت اور عداوت میں آ کر دوبارہ مجھ پر جان لیوا حملہ کروا دیا۔ جب پارٹی میں نہیں مری تو تم نے اس قاتل کو ہاسپٹل بھیج دیا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے سوہا کیسر؟ بتاؤ۔ مطیبہ رو دی۔ مطیبہ، سوہا نے اسے پکارا۔ مت پکارو میرا نام۔ مطیبہ نے پاس رکھا پھولوں کا بکے اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ سوہا کی طرف اچھال دیا، جس پر شاذر نے بر وقت سوہا کو ہاتھ سے پکڑ کر دور کیا اور وہ بکے دروازے سے لگتا ہوا نیچے جا گرا۔ اس میں سے کچھ پھول نکل کر ارد گرد بکھر گئے تھے۔ تم بہت بری ہو سوہا، بہت بری۔ کاش میں تمہیں سچ میں جان سے مار دیتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں سچ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ چلائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ یہ کیسے الزامات لگا رہی ہو تم اس پر؟ شاذر سوہا کو خود کے ساتھ لگائے مطیبہ کو دیکھتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یقین نہیں آ رہا تو جا کر اس آدمی سے پوچھ لو جس نے مجھ پر دوسری بار جان لیوا حملہ کیا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے یہ سب سوہا کیسر کے کہنے پر کیا ہے۔ اسی نے ہی اسے پیسے دیے تھے تاکہ وہ جان سے مار ڈالے۔ یہ سن کر شاہ نے بے یقینی سے پاس کھڑی سوہا کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر وہ جھٹ سے بولی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے شاذر، یہ سچ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ پاس کھڑے شاذر اور مطیبہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر ہے کیا۔ اسی وقت ہی فارس حداد صاحب، پولیس انسپکٹر، 3 لیڈیز پولیس کے ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ فارس سیدھا مطیبہ کے پاس آیا تھا۔ سوہا پولیس کو دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ فارس مطیبہ کے پاس بیٹھتے ہوئے سامنے کھڑی سوہا کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ پہلے میری بیوی پر جان لیوا حملہ کروایا اور اب تم اس کی عیادت کرنے یہاں پہنچ گئی۔ بند کرو اب یہ ڈرامہ۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی 2 طرح کی گیم کھیلتے ہوئے؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سوہا نے ناسمجھی سے ان سب کو دیکھا تھا۔ تبھی پولیس انسپکٹر آگے بڑھے اور سوہا کیسر کے سامنے ایک پیپر لہراتے ہوئے بولے، سوہا کیسر، آپ کو حداد صاحب کی بہو اور فارس حداد کی بیوی کو جان سے مارنے کے الزام میں ہم گرفتار کرتے ہیں۔ یہ رہا آپ کا اریسٹ وارنٹ۔ چلو اسے ہتھکڑی لگاؤ۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کو جان سے مارنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ شاذر، تم ہی انہیں بتاؤ نا۔ سوہا شاذر کی شرٹ کو دبوچتے ہوئے بولی،
شاذر سوہا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے پولیس انسپکٹر سے گیا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ الزام ہے میری بیوی پر۔ جناب، یہ الزام نہیں ہے۔ اس آدمی نے خود اعتراف جرم کیا ہے کہ اس نے یہ سب سوہا کیسر کے کہنے پر ہی کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ بھی چلے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ اس آدمی کی بات سن کر شاید آپ کو بھی یقین آ جائے۔ انہوں نے کسی پر جان لیوا حملہ کروایا ہے، اس لیے ہمیں انہیں اریسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ پولیس قانون کے سامنے نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ یہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہ سن کر شاذر خاموش ہو گیا تھا۔ نہیں پلیز شاذر، مجھے بچا لو، یہ سب مجھ پر بہتان ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سوہا روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ ایک بار مجھے کیسر یامین سے بات کرنے دیں۔ شاذر نے اجازت چاہی۔ ہم نے کیسر یامین سے بات کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو قانون کہتا ہے وہی کرو۔ کیا ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں بے قصور ہوں۔ سوہا کیسر یہ سن کر چیخ پڑی۔ چلے اسے اریسٹ کریں۔ لیڈی پولیس نے سوہا کیسر کو ہتکڑی لگا دی۔ وہ اسے لے جانے لگے۔ سوہا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں شاذر، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، قسم لے لے مجھ سے، میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ مجھ پر بہتان لگایا گیا۔ مطیبہ پلیز میری بات کا یقین کرو، میں نے یہ سب نہیں کیا۔ شاذر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں چھڑوا لوں گا، بس اپنا اور بچے کا خیال رکھنا۔ سوہا نے آخری بار آس بھری آنکھوں سے مطیبہ کی طرف دیکھا تھا، شاید کہ اسے ترس آ جائے، شاید کہ وہ اس پر یقین کر لے کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن مطیبہ نے اپنی نظریں اس پر سے پھیر لی تھیں۔ سوہا کیسر کا دل چاہا کہ وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر کسی پر جھوٹا بہتان یا الزام لگایا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ روتی بلکتی رہی لیکن پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ سوہا کو لے جانے کے بعد شاذر بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ وہ ایک خفگی سے بھرپور نگاہ مطیبہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ فارس اور ہدا صاحب مطیبہ کو تسلی دے رہے تھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، سوہا کو گرفتار کر لی گیا ہے، اب تم بالکل محفوظ ہو، اب اسے اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ سوہا تو گرفتار ہو گئی تھی لیکن نہ جانے کیوں مطیبہ کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہ دروازے کے پاس پڑے پھولوں کے اس بکے پر پڑی جو سوہا اس کے لیے لائی تھی، جس کے بہت سے پھول قدموں تلے آ کر کچل گئے تھے۔ کیا سوہا سچ کہہ رہی تھی؟ کیا اس نے یہ سب نہیں کروایا تھا؟ شاید وہ سچ کہہ رہی ہو، بھلا وہ اپنے بچے کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتی ہے؟ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ ایسے کئی سوالات تھے جو مطیبہ کو پریشان کر رہے تھے۔ مطیبہ کا ضمیر نہ جانے کیوں اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ اسے کسی پر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ کیسر یامین نے اپنی بیٹی کو گرفتار کروا کر لوگوں کو یہ تو دکھا دیا تھا کہ وہ قانون کی بہت عزت کرتا ہے، لیکن پس پردہ وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور بالآخر وہ اپنی بیٹی کو رہا کروانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ سوہا کیسر ایک رات بعد ہی جیل سے چھوٹ کر گھر واپس آ چکی تھی، لیکن اس حادثے نے اسے بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ بہت گمسم اور چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ شاذر بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر سوہا کو ہوا کیا ہے۔ نہ وہ کچھ بولتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ہو گئی ہے؟ مطیبہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ یہ خبر ہدا صاحب فارس انس مطیبہ تک بھی پہنچ گئی تھی کہ سوہا کیسر جیل سے چھوٹ گئی ہے۔ ہدا صاحب بہت غصہ ہوئے تھے۔ وہ تو دوبارہ سے سوہا کیسر کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور یہ کیس عدالت میں لے جانے کا بھی سوچ رہے تھے، لیکن مطیبہ نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہ کریں۔ اس وقت مطیبہ خود بھی بہت الجھی ہوئی تھی کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آ چکا تھا، اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ فارس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ مطیبہ کو ڈاکٹرز نے مکمل بیڈ ریسٹ دیا ہوا تھا۔ حدیقہ بابی اور فاطمہ نے اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، ورنہ وہ بران سے اس بارے میں ضرور بات کرتی۔ یہ اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ قدرت کاظمی کون ہے اور اس کی ماں کو کس نے مارا تھا۔ وہ منظر یاد کرتے ہوئے آج بھی وہ اس 9 سالہ بچی کی طرح ڈر کر رونے لگ جاتی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ منظر تھا۔ کاش کہ میں اس بیریے کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتی، کاش، لیکن وہ یہ سب سوچ ہی سکتی تھی۔ کتنی بے بس اور لاچار تھی وہ۔ اور بخت جہاں، کیا وہ بھی زندہ ہے یا پھر مر گیا؟ بخت کا سوچ کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اب وہ قدرت کاظمی کے بارے میں سرچ کر رہی تھی۔
اس نے پڑھا کہ اس کا بڑا بیٹا بخت جہاں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا جب وہ صرف 10 سال کا تھا۔ 10 سال، مطیبہ نے دہرایا۔ یعنی کہ ماما کے قتل کے بعد بخت بھی مر گیا تھا۔ نہ جانے کیوں بخت کی موت کا پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ میرے اللہ، یہ کیسا درد ہے! کاش کہ مجھے یہ سب یاد نہ آتا۔ مطیبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے وہ رومال نکالا جس پر بخت جہاں لکھا تھا۔ وہ رومال ہاتھوں میں پکڑے بلک بلک کر رو دی۔ کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا؟ یہ رومال بخت نے ہی اسے دیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا، اس کا گارڈین، ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کرنے والا۔ کاش کہ وہ زندہ ہوتا، کاش کہ وہ اس دن ایگل کو دیکھنے کی ضد نہ کرتی۔ نہ وہ ضد کر کے پہاڑی پر چڑھتی اور نہ وہ گر کر اپنی یادداشت کھو بیٹھتی۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ اس کی یادداشت چلی گئی تھی اور وہ آخری بار بخت کو دیکھ بھی نہ سکی۔ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اپنی سگی ماں کی طرح پیار کرنے والی مدحت کاظمی، جیسیانی اور بخت جہاں، سب کچھ کھو دیا تھا۔ اب وہ فارس اور اس کی فیملی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل میں کہیں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس حادثے کے بعد مطیبہ نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی فیملی یعنی ہدا صاحب، فاطمہ، انصبائی، حدیقہ، ثمامہ اور فارس کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی اور پھر اس کی زندگی میں ایک طوفان آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ جاری ہے۔